السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن یعنی ریڈ اور ریسائٹ، قرآن کے جو میننگ ایکچوئل میننگ ہے یعنی پڑھنا یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور ریسائٹ میں اور ریڈ میں کیا ڈیفرنٹ رہے گا؟ پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کس طرح پڑھنا، یعنی مطلب ایک میلوڈی ٹائپ میں، جیسا کہ آپ سانگس جو گاتے ہیں، جیسے کہ طرز بولتے ہیں اس کو، ایک اچھی سر، ایک اچھی آواز، اس کا حکم دیا گیا قرآن کو میلوڈی آواز میں پڑھا جانے کو۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ اور قرآن کے کچھ نام ہیں، جیسے کہ القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، النور۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی مطلب القرآن، جیسا کہ میں اس سے پہلے کہا ہوں، جیسا کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک کتاب کو بھی قرآن کہا جاتا ہے جس کو الکتاب بھی کہا ہے۔ اور الفرقان، الفرقان کا مطلب ہوتا ہے دا کرائٹیرین بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، یعنی مطلب صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کرنا، اس کو کہا جاتا ہے الفرقان۔ اور جو اس کے بعد جو اس کے نام ہے الذکر آتا ہے، الذکر مطلب دا ریمائنڈر، سمجھ لو کہ اس کو یاد کرنا۔ قرآن اس کا بھی ایک میننگ آتا ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے الذکر۔ اور جو لاسٹ نام ہے النور، النور کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، یعنی روشن، ایسی کتاب جو روشن کتاب ہے۔ یہ ویڈیو میں کہا تھا کہ پورا قرآن جو ہے 20 پر 3 سال لگا ہے پورا قرآن نازل ہونے میں۔ اس میں جو مکی دور میں جو کچھ قرآن نازل ہوا ہے، اور مدینے میں کچھ قرآن نازل ہوا ہے، یہ 20 پر 3 سال کو اگر ڈیوائڈ کر لیے تو 13 سال جو ہے مکے میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے، 10 سال جو ہے مدینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ اب مکے میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس کو کہا جاتا ہے مکی سوراس، اور جو مدینے میں قرآن نازل ہوا اس کو کہا جاتا ہے مدنی سوراس۔ یہ ٹوٹل جو صورتیں ہیں یہ 114 صورتیں ہیں۔ مکی میں جو نازل ہوئے ہیں مکی صورتیں وہ پورے 86 صورت ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئے وہ 28 سورات ہے، یعنی ٹوٹل 114 سورات ہے۔ اگر مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں کنکلوژن کیا جائے، یعنی مطلب مکی صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے توحید، آخرت یعنی مورل گائیڈنس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں لاس، سوشل گائیڈنس اور کمیونٹی افیئرس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگر سمپل میں کہا جائے تو مکی صورتیں جو ہے فنڈامنٹل آف فیتھ یعنی مطلب ایمان کے بارے میں، اور مدنی صورتیں جو ہے سسٹم آف لائف یعنی شریعہ کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی شریعہ مطلب لاس جیسے کہ عبادت میں اگر ہم دیکھ لیا جائے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں یہ جو ہے لاس ہے، اس کو کرنا جو ہے فرض ہو جاتا ہے، لاس جو رولز ہوتے ہیں اسلام کے۔ دوسری بات جو ہے، اگر وومنس کے بارے میں کہا جائے تو ان کے میرجز کے بارے میں، ڈیورس کے بارے میں، اور ان کے حقوق کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، جتنے پراپرٹیز کو کیسا ڈیوائڈ کرنا چاہیے، لائک دیٹ۔ یہ لاس ہوتے ہیں پورے۔ اگر فائنانشیلی لے لیے تو اس کے بارے میں سود میں کہا گیا کہ سود نہیں لینا چاہیے، یعنی انٹرسٹ، ربا بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ جو پورے ہیں لاس ہوتے ہیں، لائک دیٹ۔ سورہ مکی اور سورہ مدنی میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو کاڑا ہوں، تو اس میں جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ قرآن کو جو ہے کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورتیں اگر بات کیا جائے 114 جو ہے سورتیں ہیں، اور اس کو فردر ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے 30 پاروں میں، یعنی 30 جز، اور جز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے سیکشنز یعنی رکوس میں، 540 جو ہے کمپلیٹ پورے قرآن میں رکوس ہیں۔ اس کے بعد ورسز یعنی آیتیں، اگر آیتوں کو دیکھا جائے تو پورے قرآن میں 6236 جو ہے آیتیں ہیں۔ اگر اس کو بسم اللہ کو انکلوڈ کیا جائے تو 6348 آیتس لگ بھگ ہے۔ اور اس کو اگر ہم ورڈز، جتنے پورے قرآن میں اگر کتنے ورڈز ہے دیکھا جائے تو 77,430 جو ہے ورڈز ہے۔ اگر لیٹرز کی بات کیا یعنی مطلب 1 لیٹر، اس کے حساب سے پورے قرآن میں 3,23,671 جو ہے لیٹرز ہیں۔ اگر پورے قرآن میں دیکھا جائے
تو سب سے بڑا سورہ یعنی لانگیسٹ جو سورہ ہے سورہ البقرہ، جس میں 286 آیات ہیں، اور سب سے جو شارٹیسٹ سورہ ہے یعنی چھوٹا سورہ وہ ہے سورہ الکوثر، جس میں 3 آیت ہیں صرف۔ اب بات کریں گے کچھ خاص صورت، یعنی مطلب ایک اسپیشل سورے سے قرآن میں جس کی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ سورہ الفاتحہ جس کو مدر آف قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ اور جو دوسرا سورہ ہے سورہ البقرہ، سورہ البقرہ کی یہ اہمیت ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر میں شیطان اور جنات جو ہے داخل نہیں ہوتے، یا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی میجسٹی بیان کرتی ہے، جو اللہ کی تعارف کرتی ہے، اور اسی سورہ بقرہ میں آخری کے 2 آیت ہیں، اس کا ایک خاص مقام ہے 2 آیتوں کا، کیونکہ جو 2 آیتیں ہیں دنیا میں مطلب ارتھ کے اوپر نازل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی جنت میں بلا کے وہ 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کے ساتھ نماز بھی عطا کی ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات ہے جو سورہ بقرہ کے آخری کے 2 آیتیں ہیں، اس کی ایک خاص اور بات ہے کہ جو جب آدم علیہ السلام کو سزا دی گئی ہے، دنیا میں بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ کلمات سکھائے، اس کے بعد کو توبہ قبول کیا، یعنی مطلب یہی کلمات جو سورہ بقرہ کے آخری کے 2 آیتیں ہیں، وہ کلمات سے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ الکہف، سورہ الکہف کے بارے میں یہ جو ہے پروٹیکشن آف دجال، یعنی مطلب دجال سمجھ لے ایک فتنہ ہے، ایک حقیقی دجال ہے جو قیامت کے قریب آئے گا۔ ہر دور میں ایک فتنہ ہوتا ہے، دجال ہوتا ہے، اس کو بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص اہمیت ہے جو جمعہ کے دن ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ یاسین، جس کو ہارٹ آف دا قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا جو ہے دل ہے۔ سورہ رحمان جس کو بریڈ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی مطلب قرآن کی دلہن۔ کیوں اس کو؟ بیکاز آف اٹس بیوٹی۔ ابھی یہ سورہ رحمان کے بارے میں ہے نا، ایک آیت آتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ 31 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن سورہ رحمان میں ہمارے لیے جو کیا گیا، یعنی ہم کو پیدا کیا، یعنی مطلب ہم کو جو قوتیں دی، ہمارے لیے سب کچھ بنائے، اسے دنیا بنائی، آسمان زمین، ہر چیز انسان کے لیے بنایا گیا، اس کے باوجود بھی انسان ناشکرا ہے اور جھٹلاتا ہے۔ اسی کے بارے میں 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت کو ریپیٹیڈلی 31 ٹائمز اس میں کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص، اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور دس از مائی فیوریٹ سورہ آلسو۔ اس کا ثواب کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا جائے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا ایکویل ٹو 1/3 آف قرآن۔ اس کو اچھے سے سمجھیں گے، جیسا کہ سمجھو قرآن جب پڑھتے ہیں ہم تو اس میں ہم کو نیکیاں ملتی ہے، ایک لیٹر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو جس امیجنیشن، بس جو سورہ ہے سورہ اخلاص کی اہمیت یہ بتاتی ہے حدیث کے مفہوم سے، اگر تم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیے تو پورے قرآن کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ اب بات کریں گے ورچو آف قرآن، یعنی قرآن کی فضیلت۔ قرآن کے فضیلتیں تو بہت ہیں، ہم 2 فضیلتیں بات کریں گے۔ جو پہلی چیز ہے قرآن ول انٹرسیڈ، یعنی شفاعت کرے گا ان لوگوں کو جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے the best among you who learns the Quran who teach the قرآن، یعنی مطلب تم میں سے جو بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور جو دوسری فضیلت ہے بہت بہترین فضیلت ہے، اس کے بارے میں اس کو ایسا سمجھو کہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے، جیسے حافظ قرآن جس کو میمورائزر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ we'll get a crown of honor on the day of judgment، اس کو ایک تاج پہنایا جاتا ہے قیامت کے دن۔
اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی جنت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے یہ بلند مرتبے والا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو جو ایک جیسا کہ ہم دنیا میں ایک سوسائٹی میں جو ہائی سوسائٹی اور لو سوسائٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جسی طرح جنت میں جو ہے درجات ہوتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کے لیے ایک فضیلت ہے کہ وہ قرآن جس طرح پڑھتا جاتا ہے اس طرح اس کے درجات جو ہے بلند ہو جاتے ہیں۔